اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وما کانا، اور فرمایا نہیں ہے شایان شان لمؤمن، کسی بندہ مومن کے لیے ان یقتلا، کہ وہ قتل کرے مؤمنن، کسی بندہ مومن کا۔ فرمایا یہ کسی مسلمان اور مومن کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان یا مومن بندے کا قتل کر دے، یہاں تک کہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا یہ بھی کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ہتھیار جس سے قتل ہو سکتا ہے، کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی طرف اس ہتھیار کے ساتھ اشارہ بھی کرے، تو یہ مسلمان کو کے شایان شان ہی نہیں ہے، الا سوائے اس کے خطاً کہ یہ معاملہ ہو جائے غلطی کی بنیاد پر، اور یہ غلطی بھی ایسی غلطی ہے کیونکہ پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے جہاد کے چیپٹر کو، کہ جہاد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، اور پھر وہ لوگ جو جہاد سے دور بھاگتے تھے میرے اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو گویا بندہ مومن اور بندہ مسلمان یہ میدان کا بندہ ہے، میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ تو جس نے میدان میں آ کے کھڑے ہو جانا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، تو جب میدان جنگ گرم ہو جاتا ہے، جب جہاد شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں ایسا موقع کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کے وار سے کسی مسلمان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور اگر میدان جنگ میں ایسا ہو جائے، اور ایسا ہوا بھی، غزوہ احد کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت یمان رضی اللہ عنہ وہ مسلمانوں کے وار کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ تو جب ایسا ہو جائے غلطی سے تو اس کا کفارہ، چاہے ایسا عمل میدان جنگ کے اندر بھی ہو تو کفارہ اس کا بھی لازم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ایسا ہو جائے وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کر بیٹھے کسی مومن کو خطاً غلطی سے، فَتَحْرِيرُ، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آزاد کرے، رَقَبَةٍ، ایک گردن، مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن کی، ایسا غلام جو مسلمان ہو اور وہ مرور زمانہ کی وجہ سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں غلامی کی صورت میں آ گیا، تو فرمایا وہ غلام کو آزاد کرے تو یہ بدلہ ہو جائے گا اس کے اس قتل کا جو وہ غلطی سے کر بیٹھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ودیۃ، اور وہ خون بہا اور بدلہ ہے، مسلمۃ، جو حوالے کیا جائے گا، الی اہلہ، اس مقتول کے وارثوں کی طرف، تو مقتول کی دیت بھی دی جائے گی اور اس کا کفارہ جو ہے یہ بھی ادا کیا جائے گا۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے اس بندے کے لیے جو غلطی سے قتل ہو گیا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک وہ مقام بھی ہے جہاں پہ میرے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیا، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری کی پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ گویا ایک بندے کی عزت اللہ تعالیٰ کے دربار میں اتنی زیادہ ہے، اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔
تو یہ انسان کی بندے کی عزت اور قدر ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اور اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو کعبہ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، لیکن تیری عزت اور تیری حرمت سے اللہ تعالیٰ نے میرے ایک ادنا سے امتی کو بہت زیادہ عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ پھر یہ بھی بات ہے انسانیت کی عزت اور قدر کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ گویا جو بندہ ہے، بندہ بے قیمت نہیں ہے، بندہ بے وقت نہیں ہے، لیکن آج اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ ہی کچھ الٹی سی سوچ والا ہو گیا ہے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم گندگی اٹھانے والوں کو گندا کہتے ہیں، حالانکہ اگر 2 روز وہ گندگی اٹھانے والے نہ آئیں، ہمارے گھر کی ڈسٹ بن اور ہمارے گھر کی باسکٹ دوسرے روز تک ہی ہمارے گھر میں پڑی رہے تو وہ ہماری اپنی گندگی ہی اس کی بدبو اور سمیل اتنی زیادہ ہو جائے کہ شاید اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو وہ لوگ جو ہمارے گھر کی گندگی اٹھائیں، ہمارے گھر کا کوڑا اٹھائیں، میاں وہ گندے لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے گندگی کا معیار گندے ہونے کا معیار لینا ہے نا تو پھر گندگی اٹھانے والے گندے نہیں ہوتے، بلکہ جو گندگیاں ڈالنے والے ہوتے ہیں نا وہ ستھرے لوگ نہیں ہوتے۔ تو ہماری سوچ اور طرح کی ہو گئی ہے، ہمارے خیال اور طرح کے ہو گئے ہیں، ورنہ جو بندہ ہے، جو بندہ ہو گیا ہے اس کی بڑی عزت ہے۔ تو جس کی بڑی عزت ہے ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ الا وہ بدلہ تو اسے دینا ہی دینا ہے، مگر یہ کہ ان یصدقوا، وہ صدقہ کر دیں، وہ صدقہ کر دیں، وہ معاف کر دیں۔ جن کا بندہ قتل ہو گیا تھا، جن کا بندہ مارا گیا ہے، تو جن کا مارا گیا ہے وہ معاف کر دیں، وہ صدقہ کر دیں۔ تو فرمایا پھر یہ اور بڑا کام ہے، ورنہ تم نے کفارہ دینا ہے اور تم نے اس کا بدلہ دینا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ جہاں تک صدقے کی بات ہے تو صدقے کا مفہوم بھی بڑا وسیع مفہوم ہے۔ صدقے کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں، صدقے کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھے کلمات بول دیں، صدقے کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں آپ اس کے لیے خیر کے لیے دعا کر دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ہر کسی قسم کے صدقات جو ہے انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بندے جسے اس اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، یہ ہماری بات ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے یہ موچی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تقسیمیں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ اس کے نزدیک ایک ہی تقسیم ہے، اس کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے سب سے زیادہ اونچا اور اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے، تقوی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پروردگار عالم ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں، مال جان، رزق روزی میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں آج دن بھر کی ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار ہم زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں تقوی و طہارت، عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جھوٹ، غیبت اور چغلی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم، وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے سب کو امن نصیب فرما، مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔